آج ہم قرآن حکیم کے ایک بہت ہی اہم حصے یعنی تیسرے پارے تلک الرسل کے مضامین میں ایک علمی غوطہ لگانے جا رہے ہیں۔ اور اس سفر میں ہمارے رہنما ہوں گے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا شہرہ آفاق کام بیان قرآن۔ جی، اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ آوازیں اور یہ تجزیہ مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد ڈاکٹر صاحب کے علمی اسلوب اور ان کی فکر کو سامعین تک پہنچانا ہے۔ آج کی ہماری یہ نشست اس پارے کے مرکزی مضامین کو رکوع کے تسلسل کے ساتھ سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ پارہ ایک منفرد مقام بھی رکھتا ہے کیونکہ یہ ہمیں سورۃ البقرہ کے اختتامی حصے سے سورۃ آل عمران کے بالکل ابتدائی حصے تک لے جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو چلیں اس علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ اس پارے کا آغاز سورۃ البقرہ کے 34ویں رکوع سے ہوتا ہے اور فوراً ہی ہم قرآن کی ایک ایسی آیت تک پہنچ جاتے ہیں جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم ترین آیت قرار دیا ہے۔ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی یہ وہ جگہ ہے جہاں بات واقعی بہت گہری اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو ہم سب اس کی عظمت کے بارے میں سنتے تو ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی نظر میں اس کی اصل روح کیا ہے؟ بالکل۔ دیکھیں، ڈاکٹر اسرار احمد کے نزدیک آیت الکرسی صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ اور عقیدہ توحید کا جامع ترین مکمل ترین بیان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ تعارف ہے جو اس نے خود کروایا ہے۔ جی، اس کا آغاز ہی ایک ایسے دھماکہ خیز اعلان سے ہوتا ہے جو ہر قسم کے شرک کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یعنی حاکمیت مطلقہ، عبادت، بندگی، اطاعت، سب کچھ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے فوراً بعد دو صفات آتی ہیں، الحی، القیوم۔ یہ الفاظ سننے میں تو بہت سادہ لگتے ہیں، لیکن ان میں تو معنی کا ایک سمندر پوشیدہ ہے۔ یقیناً، الحی کا مطلب صرف زندہ نہیں، بلکہ وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی، جسے کبھی فنا نہیں۔ اچھا۔ اور القیوم کا تصور تو اس سے بھی کہیں گہرا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی تشریح یوں کرتے تھے کہ قیوم وہ ہے جو نہ صرف خود اپنے بلبوتے پر قائم ہے، بالکل، بلکہ پوری کائنات کو اسی نے قائم رکھا ہوا ہے۔ بالکل۔ زمین، سورج، ستارے، کہکشائیں اور خود ہمارا وجود، سب کے سب اپنے ہر لمحے کے وجود کے لیے اسی کے محتاج ہیں۔ یعنی اگر وہ ایک لمحے کے لیے اپنی توجہ ہٹا لے تو سارا نظام دھرم برہم ہو جائے۔ اصل میں یہ تصور انسان کو اپنی بے بسی اور اللہ کی قدرت کاملہ کا احساس دلاتا ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں جو بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف عقیدے کی بات نہیں، اس میں ایک گہرا نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ جب آگے چل کر آیت کہتی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یہ ایک جملہ تو انسان کو تمام انسانی خداؤں، واسطوں اور سہاروں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ آیت شرک کے ہر ممکنہ دروازے کو بند کر دیتی ہے۔ ہر ممکنہ دروازے کو، جی، چاہے وہ کسی نبی، ولی یا فرشتے کو اللہ کے اختیارات میں شریک سمجھنے کا شرک ہو، یا اپنی دولت، طاقت یا علم کو اپنا سہارا سمجھنے کا شرک ہو۔ صحیح۔ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، یعنی وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ جب انسان کا یقین اس ذات پر پختہ ہو جاتا ہے جو الحی اور القیوم ہے، تو وہ ہر خوف، وہم اور ہر محتاجی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آیت الکرسی میں اللہ کی عظمت کے اس جامع بیان کے فوراً بعد قرآن ہمیں زمین پر واپس لاتا ہے اور ایک بہت ہی عملی حکم دیتا ہے، انفاق، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جی، یہ جوڑ، یہ ترتیب اتنی فوری کیوں ہے؟ یہ توحید کی بلند ترین چوٹی سے سیدھا معیشت کے میدان میں اترنے جیسا ہے۔ اور کمال کی بات یہی ہے، ڈاکٹر صاحب کے نزدیک یہ ترتیب محض اتفاقی نہیں، یہ ایک ذہنی اور روحانی تربیت کا حصہ ہے۔ اچھا۔ آیت الکرسی آپ کے ذہن کو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یعنی اللہ کی حاکمیت مطلقہ سے بھر دیتی ہے۔ جب آپ کا ذہن اس عظمت سے سرشار ہو جائے تو اگلا منطقی قدم کیا ہوگا؟ یہی کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز اس کے سامنے پیش کریں۔
بالکل، اپنی سب سے قیمتی اور محبوب چیز یعنی اپنا مال اس عظیم ذات کے سامنے ہیچ سمجھنے لگیں۔ انفاق دراصل اس ذہنی یقین کا عملی ثبوت بن جاتا ہے۔ یعنی اس کے بغیر توحید کا دعویٰ صرف ایک کھوکھلا نعرہ ہے۔ بالکل، ایمان صرف دل میں مان لینے کا نام نہیں، اس کا اظہار عمل سے، خاص طور پر مال سے ہونا چاہیے۔ صحیح۔ قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یعنی اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یہاں لفظ رزقناکم بہت اہم ہے، جو ہم نے تمہیں دیا۔ جی، یہی کلیدی لفظ ہے۔ یہ تصور ہی انقلابی ہے کہ مال کا حقیقی مالک اللہ ہے، انسان تو صرف ایک امین یا ٹرسٹی ہے جسے یہ مال آزمائش کے لیے دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک انفاق کا نظام محض کوئی خیرات یا بھیک نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی معاشی نظام کا ایک بنیادی ستون ہے۔ جی، وہ ستون ہے جو دولت کو چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے روکتا ہے اور اسے پورے معاشرے میں گردش میں لاتا ہے۔ اور پھر انفاق کے بالکل متضاد تصور یعنی ربا یا سود کی بات آتی ہے، جی، جس کے خلاف اس پارے میں قرآن کا شاید سب سے سخت لہجہ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف معاشرے کو جوڑنے کا حکم ہے اور دوسری طرف اسے توڑنے والے عمل پر شدید ترین تنبیہ۔ اب ہم ایک ایسے موضوع پر آ رہے ہیں جو آج بھی بہت حساس سمجھا جاتا ہے اور جس پر ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت کھل کر بات کی۔ قرآن نے سود کو فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قرار دیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سمجھو۔ جی، اس سے زیادہ سخت الفاظ پورے قرآن میں شاید ہی کسی اور گناہ کے لیے استعمال ہوئے ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، یہ بہت ہی سنگین بات ہے۔ آخر سود میں ایسی کیا بات ہے کہ اسے اس قدر بڑا جرم قرار دیا گیا؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ سود انفرادی خود غرضی کو ادارہ جاتی شکل دے دیتا ہے۔ ادارہ جاتی شکل مطلب یہ پیسے سے پیسہ بنانے کا نظام ہے جس میں محنت، پیداوار اور انسانی ہمدردی کی کوئی قدر نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اسے معاشی کینسر سے تشبیہ دیتے تھے۔ معاشی کینسر؟ جی، جو معاشرے کی اخلاقی اور معاشی رگوں میں پھیل کر اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جہاں انفاق سے معاشرے میں محبت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے، وہیں سود سے نفرت، خود غرضی اور معاشی جبر جنم لیتا ہے۔ تو یہ انفرادی گناہ نہیں؟ اسی لیے قرآن اسے انفرادی گناہ نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے قائم کردہ نظام عدل کے خلاف ایک کھلی بغاوت اور جنگ قرار دیتا ہے۔ لیکن آج کی دنیا میں تو پوری عالمی معیشت ہی سود اور قرض کے نظام پر چل رہی ہے۔ بینکنگ، انشورنس، بین الاقوامی تجارت، سب کچھ اسی پر قائم ہے۔ صحیح۔ تو ایک عام آدمی اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ کیا ڈاکٹر صاحب نے اس پر کوئی عملی حل پیش کیا تھا کہ اس جنگ سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور عملی سوال ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا موقف تھا کہ انفرادی سطح پر بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، لیکن اصل حل اجتماعی سطح پر نظام کی تبدیلی ہے۔ اچھا۔ انہوں نے ہمیشہ ایک ایسے پاکیزہ معاشی نظام کا تصور پیش کیا جو سود سے مکمل طور پر پاک ہو، جس کی بنیاد باہمی تعاون، انصاف اور اسلامی اصولوں جیسے مزاربت یعنی منافع میں شراکت، جی، اور مشارکت یعنی کاروبار میں شراکت پر ہو۔ اس نظام میں سرمایہ محنت کے ساتھ مل کر پیداوار میں حصہ لیتا ہے اور نفع و نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے۔ تو یہ صرف ایک معاشی اصلاح نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایک انقلابی قدم ہے جو انسانیت کو اس معاشی غلامی سے نجات دلا سکتا ہے جس میں وہ آج جکڑی ہوئی ہے۔ یہ معاشی ہدایات اتنی حتمی اور واضح ہیں کہ لگتا ہے سورۃ البقرہ میں ایک مکمل ضابطہ حیات مکمل ہو گیا ہے۔ جی، لیکن پارا یہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک نئی صورت آل عمران میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اچانک تبدیلی نہیں لگتی؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کیمرہ ایک منظر سے ہٹ کر دوسرے پر فوکس کر رہا ہو۔ یہ بہت خوبصورت تشبیہ ہے، اور یہ کیمرے کا فوکس بدلنا بھی بے مقصد نہیں۔ اچھا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سورت آل عمران کا آغاز کن الفاظ سے ہوتا ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہی الفاظ جو آیت الکرسی کی بنیاد ہیں۔ بالکل، یہ دونوں صورتوں کے درمیان ایک گہرے معنوی ربط کو ظاہر کرتا ہے کہ تمام ہدایات کی بنیاد وہی توحید خالص ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ اور ذمہ داریاں یاد دلانے کے بعد قرآن کا رخ آل عمران میں اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی عیسائیوں کی طرف کیوں مڑ جاتا ہے؟ کیا یہ ایک تدریجی دعوت ہے؟ یقیناً، ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ قرآن کے دعوتی منہج اور اس کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلے اس گروہ سے بات کی گئی جس کے پاس شریعت کی سب سے مفصل تاریخ تھی، یعنی بنی اسرائیل،
انہیں بتایا گیا کہ تم نے اللہ کے عہد کو کیسے توڑا، اور اب یہ امانت آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے۔ اور اب بات اس گروہ سے ہو رہی ہے؟ جی، اب بات اس گروہ سے ہو رہی ہے جس نے توحید کے تصور میں سب سے بڑی اور بنیادی غلطی کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خود خدا قرار دے کر۔ صحیح۔ تو سورت آل عمران اسی بنیادی عقیدے کی اصلاح سے شروع ہوتی ہے اور انہیں واپس اصل دین ابراہیمی کی طرف بلاتی ہے، جس کی بنیاد خالص توحید پر تھی۔ جی، مزید یہ کہ یہ سورت قرآن کو مصدقاً لما بین یدی، یعنی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی بھی قرار دیتی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ قرآن کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا، بلکہ یہ اسی سنہری زنجیر کی آخری کڑی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے۔ تو آج ہم نے تیسرے پارے کا سفر کیا، آیت الکرسی کی عظمت سے، جو توحید کا سب سے بڑا نظریاتی اعلان ہے، وہاں سے انفاق اور سود کے معاشی اصولوں تک جو اس نظریے کا عملی مظہر ہیں، اور پھر سورت آل عمران کے آغاز تک جہاں دعوت دین کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ یہ تمام مضامین ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس پوری گفتگو کے بعد ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جی، قرآن جس طرح اللہ کی حاکمیت اعلیٰ یعنی توحید کو براہ راست معاشی انصاف یعنی انفاق اور حرمت سود سے جوڑتا ہے، کیا ہم نے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس تعلق کو قائم کیا ہے؟ کیا ہماری معیشت، ہمارا معاشرہ اور ہماری انفرادی سوچ اس قرآنی فلسفے کی عکاسی کرتی ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر ہم سب کو گہرائی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم کے معنی میں غور و خوض کا یہ سلسلہ رمضان المبارک میں پارا بھپارا جاری رہے گا۔ اس سیریز کے اردو اور انگریزی ورژنز کے لنکس تفصیلات میں موجود ہیں۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔